بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. كتاب ہے مسند امام اعظم رحمة الله تعالى عليه. عنوان ہے باب ما جاء في الساعات التي نهي عنها الصلاة فيها، ممنوعہ اوقات نماز کا بیان. حدیث نمبر 89. أبو حنيفة عن عبد الملك عن قزعة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الغدوة حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغيب ولا يصام هذان اليومان الأضحى والفطر ولا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم. حدیث کا ترجمہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد طلوع فجر تک کوئی نماز نہیں، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھا جائے، 3 مساجد کے علاوہ کی طرف سفر نہ کیا جائے، مسجد الحرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد جس کا مقصد ہے مسجد النبوی، اور عورت اپنے محرم کے سوا 2 دن کا سفر نہ کرے. حدیث کی شرح یعنی نماز فجر کے بعد نماز نفل وغیرہ پڑھنا جائز نہیں، اور یہی حکم طواف کا ہے، اور یہ کراہت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور اس کے طلوع ہونے کے وقت تو مطلقاً حرام ہے. اور نماز عصر کے بعد بھی نماز نفل وغیرہ پڑھنا جائز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور سورج کے غروب ہونے کے وقت سوائے اس دن کے عصر کے تمام نمازیں حرام ہیں. اور یوم اضحیٰ یعنی ایام التشریق و ایام نحر اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، اور کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ مسجد کی زیارت سے ثواب کی نیت سے 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف سفر کرے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اس سے مقصد یہ ہے یعنی ان کے علاوہ دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت جائز ہے، ان مساجد کی زیارت جائز بھی ہے اور درکار ثواب بھی. حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 249. مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ کی زیارت. جب مکہ معظمہ پر نظر پڑے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعل لی بہا قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا. ترجمہ: اے اللہ عز و جل، تو مجھے اس میں برقرار رکھ اور مجھے اس میں حلال روزی دے. جب مدعا میں پہنچے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کعبہ معظمہ نظر آتا تھا جبکہ درمیان میں عمارتیں حائل نہ تھیں. یہ عظیم اجابت و قبول کا وقت ہے. یہاں ٹھہرے اور صدق دل سے اپنے اور تمام عزیز و دوستوں مسلمانوں کے لیے مغفرت و عافیت مانگے اور جنت بلا حساب کی دعا کرے. اور درود شریف کی کثرت اس موقع پر نہایت اہم ہے. اس مقام پر 3 بار اللہ اکبر اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور یہ پڑھے: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ترجمہ: اے رب، تو دنیا میں ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا. اے اللہ عز و جل، میں اس خیر میں سے سوال کرتا ہوں جس کا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا، اور تیری پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں کی شر سے جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور یہ دعا پڑھے: اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم زد بیتک هذا تعظیما وتشریفا ومہابة وزد من تعظیمہ وتشریفہ من حجہ واعتمرہ تعظیما وتشریفا ومہابة. ترجمہ: اے اللہ عز و جل،
تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب کی تصدیق کی اور تیرے عہد کو پورا کیا اور تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ اے اللہ عز و جل، تو اپنے اس گھر کی تعظیم و شرافت و ہیبت زیادہ کر اور اس کی تعظیم و تشریف سے اس شخص کی عظمت و شرافت و ہیبت زیادہ کر جس نے اس کا حج و عمرہ کیا۔ اور یہ دعائے جامع کم از کم 3 بار اس جگہ پڑھے۔ اللہم ھذا بیتک وانا عبدک اسألک العفو والعافیة فی الدین والدنیا والآخرة لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات ولعبیدک، اور یہاں پر اپنا نام لے اور پھر اللہم انصرہ نصرا عزیزا آمین۔ اگر مذکر ہے، مرد ہے تو ولعبیدک اللہم انصرہ نصرا عزیزا نام لینے کے بعد، اور اگر وہ مؤنث ہے تو اپنا نام لینے کے بعد اللہم انصرہا نصرا عزیزا، اور اگر مرد اور عورت اپنی ذات کے لیے دعا کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف خطاب کریں گے تو وَلِعُبَيْدُكَ نام لے کر اللہم انصرنی نصرا عزیزا۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، یہ تیرا گھر ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، عفو و عافیت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں دین و دنیا و آخرت میں میرے لیے اور میرے والدین اور تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے، اور تیرے حقیر بندہ یہاں پر اپنا نام لے کے لیے الہی تو اس کی قوی مدد کر، آمین۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی زیارت۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیہ نمبر 64۔ آیت کا ترجمہ: اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہارے حضور حاضر ہو کر اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ عز و جل توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ حدیث دارقطنی و بیہقی وغیرہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب۔ حاشیہ میں ذکر ہے سنن الدارقطنی کتاب الحج باب المواقیت، حدیث نمبر 2669، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 351۔ حدیث طبرانی کبیر میں انہی سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری زیارت کو آئے سوا میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں۔ حدیث دارقطنی و طبرانی انہی سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور بعد میری وفات کے میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے میری حیات میں میری زیارت سے مشرف ہوا۔ حدیث بیہقی نے حاطب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی، اور جو حرمین میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں اٹھے گا۔ حاشیہ میں ذکر ہے شعب الایمان باب فی المناسک فضل الحج والعمرۃ، حدیث نمبر 4151، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 488۔ حدیث بیہقی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع یا شہید ہوں گا، اور جو حرمین میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں اٹھائے گا۔ حاشیہ میں ذکر ہے السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الحج باب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 10273، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 403۔ حدیث ابن عدی کامل میں انہوں نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ الکامل فی ضعفاء الرجال، حدیث نمبر 19
56 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 248 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ نمبر 1، زیارت اقدس سے قریب بواجب ہے۔ بہت لوگ دوست بن کر طرح طرح ڈراتے ہیں، راہ میں خطرہ ہے، وہاں بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خبردار کسی کی نہ سنو اور ہرگز محرومی کا داغ لے کر نہ پلٹو۔ جان ایک دن ضرور جانی ہے، اس سے کیا بہتر کہ ان کی راہ میں جائے، اور تجربہ ہے کہ جو ان کا دامن تھام لیتا ہے اسے اپنے سایہ میں بآرام لے جاتے ہیں۔ کیل کا کھٹکنا نہیں ہوتا۔ شعر ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بنانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ نمبر 2، حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت کرو، یہاں تک کہ امام ابن الحمام فرماتے ہیں اس بار مسجد شریف کی نیت بھی شریک نہ کرے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، فتح القدیر کتاب الحج مسائل منثورہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94۔ نمبر 3، حج اگر فرض ہے تو حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو۔ ہاں، اگر مدینہ طیبہ راستے میں ہو تو بغیر زیارت حج کو جانا سخت محرومی و قساوت قلبی ہے، اور اس حاضری کو قبول حج و سعادت دینی و دنیاوی کے لیے ذریعہ و وسیلہ قرار دے، اور حج نفل ہو تو اختیار ہے کہ پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب کے دربار حاضر ہو، یا سرکار میں پہلے حاضری دے کر حج کی مقبولیت و نورانیت کے لیے وسیلہ کرے۔ غرض جو پہلے اختیار کرے اسے اختیار ہے، مگر نیت خیر درکار ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس کی نیت۔ حاشیہ میں ذکر ہے، صحیح البخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5۔ نمبر 4، راستے بھر درود و ذکر شریف میں ڈوب جاؤ، اس قدر ڈوب جاؤ جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے شوق و ذوق زیادہ ہوتا جائے۔ نمبر 5، جب حرم مدینہ آئے بہتر یہ ہے کہ پیادہ ہو لو، روتے سر جھکائے آنکھیں نیچے کیے درود شریف کی کثرت کر دو، ہو سکے تو ننگے پاؤں چلو، بلکہ اے سرست آئنکا تو پامی نہیں، پائے نہ بینی کہ گجامی نہیں، حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ جب قبہ انور پر نگاہ پڑے درود و سلام کی خوب کثرت کرو۔ نمبر 6، جب شہر اقدس تک پہنچو جلال و جمال محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور میں غرق ہو جاؤ، اور دروازے شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے دہنا قدم رکھو اور پڑھو، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق اللہم افتح لی ابواب رحمتک وارزقنی من زیارت رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما رزقت اولیاءک واہل طاعتک وانقذنی من النار واغفر لی وارحمنی یا خیر مسئول۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، جو اللہ عز و جل نے چاہا، نیکی کی طاقت نہیں مگر اللہ عز و جل سے، اے رب سچائی کے ساتھ مجھ کو داخل کر اور سچائی کے ساتھ باہر لے جا۔ الہی تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مجھے وہ نصیب کر جو اپنے اولیاء اور فرما بردار بندوں کے لیے تو نے نصیب کیا، اور مجھے جہنم سے نجات دے اور مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اے بہتر سوال کیے گئے۔ یہاں تک ہمارا عنوان ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی مزید آنے والی ریکارڈنگ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔